الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحى فلا يقرب مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جن کے لطف و کرم سے کچھ لمحے مسجد میں اس مبارک وقت میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ سے قبول فرمائے. حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے. آج ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام پہ ہوتی ہے اور انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں بہت سے احکامات ہیں اور اس کی پہلی جو 10 راتیں ہیں ان کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے. والفجر ولیال عشر، مجھے وقت فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے. یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کئی حکم دیے ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اور جس نے قربانی کرنی ہے، ابھی بے شک خریدی نہیں ہے، ارادہ ہے قربانی کروں گا، جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کے ذبح ہونے تک نہ بال کٹوائے نہ ناخن تراشے. ناخن تراشنا اور بال نہ کٹوانا یہ حکم دیا. ایسا کرنا فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آخر بال کاٹنے کو حضور نے حکم دیا ہے، بال اور ناخن تراشنے کا خود حکم دیا ہے، پھر یہاں کیوں ترغیب دی ہے کہ وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے؟ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ حج پہ جب جاتے ہیں تو ہر مومن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے
کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی حج پہ جاتا، جن کو اللہ نے دے رکھے ہیں وہ بار بار جاتے، اگرچہ زندگی میں حج ایک بار ہی فرض ہے لیکن وہ بار بار جاتے ہیں۔ تو جو نہیں جا پا رہے انہیں کیا ہوتا ہے، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں جب کوئی حج پر جا رہے ہیں لوگ ہیں تو انسان جذباتی ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کاش میں بھی وسائل ہوتے تو میں بھی حج پہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انتظام کیا ہے کہ یہ بندہ جو دل میں تڑپ رکھتا ہے اور حج پہ جا نہیں پا رہا، یہ حاجیوں کی نقل کر لے۔ حاجی کو حکم ہے جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لے تو پھر بال نہ کٹے، ناخن نہ تراشے، شکار نہ کرے اور بہت سی پابندیوں کے ساتھ۔ تو اس کو دو باتیں سمجھائیں کہ اس کی حاجی کی نقل کرو۔ تو بندہ رو رہا تھا، مولا تو نے مجھے بھی دولت دی ہوتی تو میں بھی تیرے در میں جاتا، میں بھی وہاں لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا، میں بھی وہاں تیرے نبی کے روضے پہ حاضری دیتا۔ تو اس کے لیے اس کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہا بندے تو نقل کر، اور من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت رکھتا ہے ہم اس کو اسی میں سے شمار کر لیتے ہیں، ہم اسے اسی میں سے شمار کر لیتے ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا، جو وہاں جبل رحمت کے قریب حاجیوں پر بارش ہوتی ہے، ایک چھینٹا اگر اس نقل کرنے والے کو بھی مل گیا تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ دوسرا حکم میں نے کہا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ جو دن ہے نا، دن ہر دن 9 دن تک، ہر دن کا جو روزہ ہے وہ اس پر 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر دن میں 1 روزہ رکھنے پر، ابن ماجہ کی روایت ہے، ہر دن 1 روزہ رکھنے پر سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب 9 ذی الحجہ آتی ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، تو وہاں جب 9 ذی الحجہ ہوتی ہے تو حاجی حج کے میدان میں جبل رحمت کے پاس عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں حج کے لیے۔ حاجی شاہد صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ وہیں رہے نا، اس زمانے میں پابندیاں نہیں تھیں، حج ہوتا رہتا تھا۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا میرے پیروں، 9 دن روزے رکھے گا تو ہر دن اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور نویں کو اگر روزہ خاص طور پہ رکھے تو اس کا الگ ثواب بتایا۔ 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ اس کے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کیا فرمائے؟ مجھے امید ہے اللہ اس کے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ چلو 9 نہیں تو 1 روزہ تو ضرور رکھ لیں گے، 1 روزہ تو اہتمام سے رکھ لیں، اللہ توفیق دے دیں تو زیادہ سے زیادہ رکھ لیں، جتنی ہمت ہو رکھ لیں۔ تو میں نے عرض کی، چوتھی بات اس کی راتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ کے قرآن نے قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ الْعَشْرِ، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، یہ یہی راتیں ہیں جو ایک گزری ہے، 9 باقی ہیں۔ اس میں ایک رات میں عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک رات میں عبادت کا ثواب، اب تو راتیں بھی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، تو تھوڑی سی رات عبادت کرنے سے کتنا بڑا ثواب مل گیا۔ اللہ ہم سب کو اس کا جذبہ نصیب فرمائے، اور جس کو اس کی ہمت نہ ہو وہ رات کا کچھ حصہ ہی کر لے،
جیسے مغرب سے بعد عشاء تک اپنے وقت کو قیمتی بنا لو، ماحول میں گھر میں ہو تنہائی خلوت کا ماحول، وہاں ذکر میں، تسبیحات میں، نماز میں، تلاوت میں صرف کرے، نہیں تو مسجد میں آ جائے، مسجد میں آ جائے، مسجد کے ماحول میں گزار لے، چند گھنٹے گزارنے سے اسے رات پوری کا ثواب مل سکتا ہے۔ اور پھر یوں بھی کر سکتا ہے، عشاء تک کر لے، جلدی سو جائے اور اذان سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، چند رکعتیں پڑھنے سے اسے تہجد کا بھی ثواب ملے گا۔ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے باقی آدھی رات کا ثواب بھی اسے مل جاتا ہے، اور اگر تہجد پڑھے تو یہ اضافی ثواب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کچھ احکامات ہیں، تو پہلی بات کیا کہی؟ ناخن نہ تراشے، بال نہ کٹوائے، کیوں؟ شاید رحمت کا چھینٹا نصیب ہو جائے۔ دوسری بات عرض کی 9 روزے رکھے، اور تیسری بات عرض کی اگر 9 روزے نہ رکھ سکتا ہو تو ایک روزہ تو ضرور ہی رکھ لے، ایک روزہ تو ضرور ہی رکھ لے۔ اور یہ عرض کیا کہ راتوں کا ثواب عبادت کا کتنا بڑا ہے، اور اس کو کیسے ہم کر لیں، کیسے ہم، لوگ کہتے ہیں کیسے ہم انجوائے کر لیں، میں کہتا ہوں ہم بھی کیسے ان راتوں کو انجوائے کر لیں، بڑا آسان سا کام ہے۔ رات کے اول حصے میں کچھ وقت عبادت میں صرف کر لیں، سارے مشاغل سے فارغ ہو کر ایک اللہ کی طرف لو لگا لیں، اور اذان سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ وضو کے، 15 منٹوں میں 4 رکعتیں بھی پڑھی جائیں گی، اور اگر اور تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں تو 8 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو جتنا ممکن ہو کر لے، محروموں میں نام نہ رہے، کسی نہ کسی درجے میں انجوائے کرنے والوں میں نام ہمارا بھی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب آمین کہہ دیجیے۔ تو میں نے عرض کی کہ پھر یہ احکامات کرتے کرتے، اور اسی میں ذی الحجہ کے ایام میں ہی آپ نے دیکھا حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم حج پہ اگر نہیں جا سکتے تو لیکن حاجی کی نقل تو کر کے ہمیں بھی اللہ اپنی رحمت سے کچھ نصیب فرما دیں گے۔ اور 5ویں بات ہے، جب 9 کی صبح ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کی صبح ہوتی ہے، تو ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 9، 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک بار سب نمازی، تو پیچھے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نمازی کے پاس تو تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، نمازی کے پاس تو تلاوت کرنا بھی آواز سے جائز نہیں ہے، تو ہم زور سے تکبیریں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اب ہم یہاں وہ جو حکم ہے وہ حکم عام ہے، اور یہ حکم خاص ہے، فرق سمجھے نا؟ وہ حکم عام ہے اور یہ حکم خاص ہے۔ وہ عام حکم ہے کہ تم نہ تلاوت کرو جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اونچی آواز سے زور سے تلاوت نہ کرو، یہ عام حکم ہے۔ اور جب خاص حکم آ جائے کہ تم جب فرض نماز پڑھ لو تو آواز سے تکبیرات، اور ایک بار کا نہیں ہے اور پورا منٹ بھی نہیں لگتا۔ اچھا یہ بھی آپ اپنے گھروں میں بتائیں، خواتین کو بھی آواز سے تکبیرات کہنا ہے، البتہ اتنی آواز سے کہیں جہاں وہ بیٹھی ہیں وہ خود سن لیں، یا ساتھ والا ایسی اونچی نہ کہیں۔ تو یہ تکبیرات کہنا واجب ہے، تو کہے اگر بھول جائے تو ٹھہر کے بھی کہہ سکتا ہے، کہہ دے اللہ اکبر۔ تو میں نے 5 احکامات بتائے، اور 6ٹھی بات سبحان اللہ، وہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا، کیا کر دیا؟
گلزار کر دیا. سبحان اللہ. ہمارے لیے قرآن مجید میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو توڑ لیں، جان بچا لیں. ایسے ہی ہے نا، جان بچا لیں، ٹوٹتا ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے. نبیوں کا معاملہ بہت اونچا ہوتا ہے، وہ اولو العزم لوگ ہوتے ہیں، اور پھر کچھ انبیاء اور کچھ رسل ہیں، اور رسولوں میں بھی 10 رسولوں کو اللہ نے خاص مقام دیے ہے. ان میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. تو وقتی طور پہ جان بچا سکتے تھے نا. جب اتنی بڑی آگ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر سے پرندہ بھی گزرے تو مسلسل آ گیا نا، تو دائیں بھاگے بائیں بھاگے، ہاں واپس تو لوٹ نہیں سکتا. اگر وہیں سے کچھ اس کا بن گیا واپس لوٹے کا تو بچ جاتا، وگرنہ اتنی لمبی آگ ہے کہ جس کو دیکھنے والے بھی دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ پکڑ کے نہیں ڈالا جا رہا. کیسے ڈالا جا رہا؟ ایک جھولا بنایا اونچا سا، اس جھولے کو جھول کر اس کی رسیاں کاٹ دی. جب جھولا اس طرف گیا رسیاں کاٹ دی اور وہ آگ میں جا گرے تو اللہ نے حکم کیا دیا آگ کو. سبحان اللہ. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ کو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، پر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی لگنے لگ جائے، درجہ حرارت 17 تک نہ آ جائے. سبحان اللہ. اتنی ٹھنڈی نہیں. کتنی ٹھنڈی؟ سلامن. جتنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت ہو ایسی تم ہو جاؤ. جو ابراہیم کی طبیعت ہو تم ویسی ہو جاؤ. کیوں؟ ہماری طبیعت جیسی تھی یہ ویسا ہو گیا. نہیں جملہ سن. آگ کو حکم ہوا جیسے ابراہیم چاہے تم ویسی ہو جاؤ، کیونکہ جیسا ہم چاہتے تھے ابراہیم بھی ویسا ہو گئے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے پہلے میرے کام سیدھے ہوں پھر میں اللہ کا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، پہلے میرا کام سیدھا ہو پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اسی کش مکش میں عقل والے ہار جاتے ہیں اور عشق والے جیت جاتے ہیں. اسی کش مکش میں عقل والے عقل پہ چلتے چلتے دوڑ لگاتے لگاتے ہار جاتے ہیں اور عشق والے جیت جاتے ہیں. حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں سے چل، آپ نے ڈٹے رہنا ہے. اب آگ کتنی بڑی ہے تو کیوں وہ آگ گلزار کیوں ہو گئی؟ تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے عقل کے گھوڑے چھوڑ دیے اور حکم کے گھوڑے پر سوار ہو گئے. عقل کے گھوڑے کو چھوڑ دیا، حکم کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا قربانی کی بات. ابراہیم علیہ السلام جب یہاں یہ اندر سناؤں گا انشاءاللہ، آگے جب چلے گئے ہجرت کر کے، اللہ اکبر، تو اپنی بیوی کو اور اکلوتے بچے کو کہاں چھوڑا؟ جہاں آج بیت اللہ ہے. اس وقت یہ کوٹھا بیت اللہ کا، اللہ کا گھر نہیں تھا. بنیادیں تو پڑی ہوئی تھیں. جب زمین بنی ہے تو فرشتوں نے اس کی بنیادیں رکھی. پہلی دفعہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جگہ ہے جو بیت اللہ والی ہے. حکم ہوا وہاں چھوڑ آؤ جہاں زندگی گزارنے کا نظام نہیں ہے. سبحان. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چند دعائیں کی. انشاءاللہ زندگی رہی اور عافیت رہی تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا.
اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جب چلنے پھرنے کے کام کرنے کے قابل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو میری اور آپ کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، نبی کی خواب وہ خواب وہی ہوتی ہے۔ میری آپ کی خواب خواب ہوتی ہے، نبی کی خواب بولیے کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ نبی کو ہماری طرح خوابیں نہیں آتی۔ تو کوئی کہے کہ نبی بھی ہماری طرح ہوتے ہیں یا ہم نبی جیسے ہوتے ہیں، کسی صورت میں بھی، ظاہری شکل میں اور باطنی صفات میں، کسی چیز میں ہم نبی جیسے نہیں ہیں اور نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہاں وہ کہیں کہ تم اور ہم انسان ہیں تو یہ ان کی عاجزی کی بات ہے، انسان ہونے میں برابر ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جس طرح پتھر کتنی قسمیں ہیں، ایک پتھر وہ ہے جو سڑکوں میں لگتا ہے، اس سے ذرا اچھا آپ کی فرش اچھے بنانے میں لگتا ہے، اس سے اور ذرا اچھا آپ انگوٹھیوں میں لگا لیتے ہیں، اس سے اور ذرا اچھا تو ہیرا بھی ایک پتھر ہے۔ تو ہیرا تو کہہ سکتا ہے میں بھی تمہاری طرح کا ایک پتھر ہوں، لیکن سڑک کا پتھر کہے میں بھی تیری طرح کا ایک پتھر ہوں تو اس کو زیب کیا خیال ہے؟ دیتا اسے زیب؟ وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، جنس میں ایک جیسے ہیں۔ تو میں خیر عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی اور خواب سنائی کس کو؟ اپنے بیٹے کو۔ کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ توجہ کریں گے، بڑے کمال کی اللہ نے یہاں بات ہمیں سمجھائی جیسے ہم آج دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، روایت میں 95 سال کی عمر میں بیٹا ملا۔ اب وہ 10 سال کو ہونے میں اپنی عمر بھی 105 سال تو ہو گئی ہوگی۔ 100 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو ساری امیدوں کا وہی محور ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دل میں سوچا، خواب ہی تو ہے، سمجھ رہے؟ دل میں یہ نہیں سوچا کیا خواب ہی تو ہے، خواب ہی تو ہے۔ جس منصب پہ بندہ ہوتا ہے وہ اپنے منصب کو جانتا ہے، ہم ہیں جو اپنے منصب کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے دل میں کیا چیز ہے۔ اللہ نے یہ جو دولت ایمان کی ہمارے دلوں میں رکھی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا دولت ہے۔ صحابہ کو پتہ تھا، صحابہ کو پتہ تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی قدر نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس خواب کو کیا سمجھا؟ کیا ہے؟ وہی ہے، سمجھے؟ اور بیٹے سے کہا، یوں نہیں کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، بیٹے سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں یہ آداب کس نے سکھا دیے؟ تو علامہ اقبال یہاں کہتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یا باپ کا فیضان تھا یا اماں کی کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے، بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی خواب ہی تو دیکھی ہے، کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جس چیز کا حکم دیا اس کو کر گزرے۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا، بیٹا میں تو کر گزروں گا پر آخر تمہاری جان ہے، جب چھری پھرے گی تو کیا کرو گے؟ تو اسی لمحے میں ساتھ ہی کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
پوچھنا نہیں پڑا کہ تم کیا کرو گے. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کر دیں، آپ اسے پورا کریں. سوال پیدا ہوتا تھا کیسے پورا کروں، تو کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو بیٹا خلیل اللہ کا تھا نا، اور اماں ہاجرہ تھی. سبحان اللہ. اماں ہاجرہ تھی جس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت کے قریب ہے، پر رب پر دل میں یا زبان میں شکوہ نہیں لائی. شوہر چھوڑ کے چلا گیا، رب کے حکم سے شکوہ نہیں ہے. کیوں؟ اس خاندان کو اللہ نے اپنے حکم کی تعمیل کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کرنا تھا. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو میں یہاں اگلی بات پھر سناؤں گا، زندگی تو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے یہاں ابھی اخبارات میں، ٹی وی میں تو خیر دیکھتا نہیں، نہ میرے پاس فرصت ہوتی ہے، بڑے بڑے جس کو لوگ سکالر کہتے ہیں، زبان کے فنکار، وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ ایک ہی دن میں لاکھوں قربانیاں، پانی نالی میں تم اتنا پیسہ بہا دیتے ہو. اصل بات انہیں یہ نہیں ہے کہ پیسہ بہا دیتے ہو، اصل بات وہ شیطان جو ان کو تنگ کرتا ہے نا، کہ دیکھو تھوڑی سی میری مدد کرو، یہ سارے بندے ایک دن میں میری امیدوں پہ پانی پھیرنے لگے ہیں، کچھ تھوڑی سی میری تم بھی مدد کرو. یہ اس کی مدد میں بولتے ہیں. حکومتوں کو کیوں نہیں بولتے؟ کیا خیال ہے؟ اور ایک بندہ 50 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، وہاں کیوں نہیں بولتے؟ یہاں بولتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے ہاں 10 ذی الحجہ کو انسان جتنے بھی کام کرے، جتنے بھی کام کر لے، حتیٰ کہ آ کے رمی کرتے ہیں ذی الحجہ کو، حلق بھی کراتے ہیں. حاج والے دن سے اگلے دن حاجی بھی 3 کام کرتے ہیں، اور چوتھا نماز پڑھتے ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے. جتنے بھی کام کرتے ہیں دنیا میں لوگ نیکی کے، ذبح سے بڑا کوئی کام نہیں. اللہ کے حبیب کیا فرمائے ہیں؟ ذبح سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. ادھر ذبح ہوتا ہے، توجہ کریں گے، آپ جب چھری پھیرتے ہیں تو خون کا ایسے فوارہ نکلتا ہے. یہ خون کا فوارہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے راضی ہو جاتے ہیں. یہ قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب پہلے خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر قیامت کے روز اب ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ نے کیسا نظام بنایا؟ اللہ کے نام پر جب یہ ذبح ہو گیا تو اللہ کا معاملہ مکمل ہو گیا. اب یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے، یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے. گوشت تم کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو بھی کچھ کھلا دو، کچھ غریبوں کو بھی کھلا دو. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوشش کرو وہ لوگ جو قربانی کے گوشت کے لیے سال بھر ترس رہے ہوتے ہیں. تو میں سنایا کرتا ہوں، جناب نگر میں ہم نے ایک بار چھوٹے جانور کچھ کیے، تو ایک نامسلم بھائی ہے، ان کے 6 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہو گئے. تو وہ پونا کلو، تو ان کے لیے تھوڑا سا 1.25 کلو، کے باقیوں کے لیے اس سے بھی کم تھا.
تو جب اگلے دن ملاقات کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے افراد زیادہ تھے، حصے سے تو زیادہ بھیجے ہیں، پر آخر 8 افراد کے لیے یہ 1.25 کلو کیا کام آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا 2 سال کے بعد میرے بچوں نے چھوٹا گوشت بعد 2 سال بعد دیکھا۔ ہمیں بتاؤ، ہمیں غریبوں کا احساس ہے؟ نہیں، آئے ہائے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ کوئی کس حال میں کیا ہے، ہم نے تو اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے، ہم نے تو اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے۔ آج سے 8 سال پہلے ہم نے جب سروے کی ہے چناب نگر میں، تو 95% مسلمان بیچارہ قادیانی کا حرام ذبیحہ کھا رہا۔ بھئی قادیانی جس کو ذبح کرے گا چاہے اللہ کا بھی نام لے، وہ حلال ہے؟ حرام ہے؟ مسلمان کوئی حرام نہیں کہہ رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب مسلمان غربت کی وجہ سے ان کے ہاں سے لیتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے، 7 سال ہو گئے ہم نے وہاں دوستوں کو ترغیب دی۔ یہ بھائی شاہد صاحب اور کافی ساتھی ہیں جو ہمت کرتے ہیں۔ تو 2-3 سال پہلے تو پہلے قادیانیوں کے گھروں سے آ کر وہ لیتے تھے نا، تو ہم نے نظام بنایا ہم گھروں میں پہنچائیں گے، ہم گھروں میں پہنچائیں گے۔ تو ایک بی بی کو ابھی ہمارا گوشت ہمارا وقت طے ہوتا ہے، اتنے بجے فلاں محلے میں، اتنے بجے فلاں محلے میں پہنچ جائے گا، اور ان کو پہلے سے کارڈ جاری ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو قادیانی گھر میں دینے گئے تو اس بی بی نے پیارا جواب دیا، ساڈے مسلمان بھائیوں نے گوشت سانو دین آنا ہے، سانو تھوڑا گوشت۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ ہم تو دیکھتے ہیں یار قادیانی منافع ڈھیر دے رہا ہے تو کر لو سودا، مولوی صاحب تو تقریر کرتے ہی رہتے ہیں، انہوں کی عادت ہے۔ اور ہمیں عادت یہ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل حضور تم سے پوچھ لیں کہ تم نے میرے تاج ختم نبوت کے ڈاکو سے چپ کے کاروبار کیا تھا، تو جاؤ اسی کی شب میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، کیا جواب دیں گے؟ میرے ایک ملنے والے تھے تو بہت قریب تعلق ہو گیا، اتنا قریب جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کہ انہوں نے میرے ذمے ایسے ایسے کام لگائے، گھریلو کام جو وہ نہیں کر سکتے تھے، اس فقیر نے کیے۔ اس نے کہا میرے سر پہ باپ نہیں ہے، میں نے کہا میں باپ ہوں۔ تو اس وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا کہ وہ ایک قادیانی سے کاروبار کرتا تھا، اور میں نے اسے سمجھایا، مجھ سے ملنا چھوڑ گیا۔ ہائے ہائے، جیسے تم آج مجھ سے ملنا چھوڑ گئے ہو اس لیے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ قادیانیوں سے تعلقات نہ رکھو، تو کل اگر رسول اللہ بھی تم سے منہ موڑ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ انہیں بھی کوئی غیرت غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ میرے حبیب فرماتے ہیں انا اغیر الناس واللہ اغیرنی، میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ تو آخری بات سمجھانے لگا ہوں، آپ ذرا یہ سوچیں بھلا کہ ہم تو سارا سال کھاتے ہی اللہ کے فضل سے، تو وہ لوگ ہم جب تھر میں گئے جہاں پانی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، سکول نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آپ کہیں گے زندگی کیسے ہے؟ بس جس کو اللہ نے جیسا ماحول دیا وہ ویسے اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ بجلی سرے سے ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو ہم روتے ہیں 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔ اب یہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اچھے تھے، یہ کہتا ہے یہ اچھے تھے، کہتے ہیں یار یہ سارے ہی اچھے ہیں، اچھے تو ہم نہیں ہیں، جن کو آج تک عقل نہیں آئی کہ ہم کسی اچھے کو ڈھونڈ نہیں لیں، اچھے تو ہم نہیں ہیں، یہ تو سارے اچھے ہی ہیں۔ آپ سوچیں ایسے ماحول میں قادیانیوں نے پہنچ کر آپ کے بھائیوں بہنوں کا ایمان لوٹنا چاہا، تو الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے
وہاں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے وہاں قربانیاں شروع کی، اور اب تک اللہ کے فضل سے 10 کنویں بنوا چکے ہیں وہاں ان کے لیے پانی کے لیے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی کو کی پتہ ہے اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ ویسے میرا ارادہ بھی نہیں ہے، ویسے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں سے مطلقاً بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری دی ہے، میں بلا ناغہ اللہ سے دن میں کئی بار یہی دعا کرتا ہوں، مجھے اور کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ نوکری جو اللہ نے دی ہے اس سے اللہ پاک مجھے کبھی نکال نہ دے، یہ حضور کی نوکری مجھے اللہ عطا فرمائے رکھے۔ تو آپ بھی دعا کیا کرو، میں ساتھیوں کو دعا سکھاتا ہوں کہ آپ دعا کیا کریں، یا اللہ ہماری جانیں، ہمارے اموال، ہماری اولادیں، صلاحیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور محنت اور حضور کی ناموس کے لیے قبول فرما لیں۔ بقیہ اندہ جو میں انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔